آگے بڑھتے ہیں۔ پرائم منسٹر کراچی گئے اور کراچی میں انہوں نے خطاب کیا اور بہت سی اہم باتیں کی۔ کراچی میں وزیر اعظم نے جو سب سے اہم بات کی وہ انہوں نے ایک مافیا کا ذکر کیا۔ پہلے دیکھتے ہیں خان صاحب نے کہا کیا کراچی میں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ واچ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، میں اپنی ٹیم کو بھی بار بار یہ کہ گھبرایا نہ کرو۔ کئی کیبنٹ میٹنگز میں میں اپنے کئی وزیروں کو گھبرائے ہوئے دیکھتا ہوں کہ جی لوگ یہ کہہ رہے ہیں آج مہنگائی ہو گئی، آج فلانا ہو گیا۔ جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے، ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے، انشاءاللہ ایک کو نہیں چھوڑیں گے۔ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو پیچھے رکھا ہے، انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ مدینہ کی ریاست بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو ان کو ٹائم لگا، مشکل وقت زندگی کا ایک حصہ ہے، اس سے ڈرتے نہیں ہیں، اس سے گھبراتے نہیں ہیں۔ ہم چینج کریں گے اس ملک کو۔ ہمارا سسٹم میرٹ کو نہیں پروموٹ کرتا، جو سفارشی کلچر ہے ہم اس کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمارے ادارے تکڑے نہیں ہوتے۔ 60s کے اندر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی پاکستان کی بیوروکریسی تھی۔ ملک کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا نوجوان ہمارے ملک کو اٹھا دے گا۔ میں نے جتنی بھی زندگی میں خواب دیکھی وہ سب پوری ہوئی۔ اب میرا آخری خواب ہے کہ پاکستان کو ایک وہ عظیم ملک بناؤں جو قائد اعظم اور علامہ اقبال قبر کے سکون سے ہوتی ہوئی بات اب خان صاحب کے خواب پر آ گئی، تو پھر اللہ ہی حافظ۔ خان صاحب کا خواب اس ملک کو عظیم بنانا ہے، لیکن سوال یہ کہ کیا اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کوئی عملی کام کیا جا رہا ہے؟ خواب کو تعبیر دینے کے لیے کیا کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ بندی موجود ہے؟ جب خان صاحب تقریر کرتے ہیں تو لگتا یوں ہے کہ آسمان پر اڑ رہے ہیں، اور جب نیچے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم گھٹنوں گھٹنوں دھسے ہوئے ہیں، اڑ ہی نہیں سکتے۔ خان صاحب کی انہی باتوں نے قوم کو گرویدہ بنا رکھا ہے، تو اللہ جانے وہ کہاں کہاں سے مکالمے ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ اتنے مکالمے تو کبھی شاہ رخ خان کے مشہور نہیں ہوئے جتنے خان صاحب کے مشہور ہوئے ہیں۔ ابھی کل ہی انہوں نے بتایا کہ جب انجیکشن لگتا ہے تو حوریں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی وزیر اعظم صاحب کا ہر خطاب ان کے پچھلے خطاب سے زیادہ زوردار ہوتا ہے، اور وہ مسائل کو اچھی طرح بیان کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن اسے حل کرنے کی صلاحیت ان میں ہے یا نہیں، ابھی انہیں یہ سب کچھ ثابت کرنا ہے۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی قوم کی امیدوں کا مرکز اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے، اور نوجوان کی تعریف کر کے انہیں خوش کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ نوجوانوں کو بہتر مستقبل دینا بھی خان صاحب کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے محبوب وزیر اعظم نے خواب بہت دیکھ لیے، اب انہیں عملی جامہ پہنانے کا کام شروع کریں، اور خود ساختہ مافیا سے اور خود ساختہ لڑائی، یعنی خود ساختہ مافیا سے خود ساختہ لڑائی ختم کر کے حقیقت کی دنیا میں آئیں اور عوام کی ریلیف کا اہتمام کریں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جتنے مسائل آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ مسائل آپ نے خود حل کرنے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم آپ ہیں، اور ہمیں بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ خان صاحب وزیر اعظم آپ ہیں۔ جن مسائل کا تذکرہ آپ کرتے ہیں میرٹ نہیں ہے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اگر کچھ نہیں ہو رہا، گورننس ٹھیک نہیں ہے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ خان صاحب اور ان کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مقتدر حلقے اقتدار میں لے کر آئے ہیں، ان کا انحصار خالصاً عوام کے ووٹوں پر نہیں ہے، سو طاقتور حلقے جسے چاہتے ہیں وہ حکومت میں لے کر آتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ طاقتور حلقوں کو خوش رکھا جائے، نہ کہ عوام کے پیچھے پیچھے پھرے، یا عوام کو خوش رکھا جائے۔ تو پہلی ترجیح طاقتور حلقوں کو خوش رکھنا ہے، جو انہیں پسند ہے ان کی تعریف کرنا، اور جو انہیں پسند نہیں اس کی ایسی تیسی کرنا، اسے ہی اولین ڈیوٹی مان لیا گیا ہے۔ عوام سیکنڈ یا تھرڈ پریورٹی پر ہے، فرسٹ پریورٹی پر نہیں ہے۔ یعنی جن معاملات پر یا جن باتوں پر طاقتور حلقے ناخوش تھے ان پر تو حکمران جماعت کا فوکس ہے، اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی بہتر ہے۔ حکمران جماعت اپنی ذہنی استطاعت کی بنیاد پر سیاست کر رہی ہے، ان کے نزدیک اگر طاقتور حلقے خوش ہیں تو سب ٹھیک ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ عوام کی ایک بڑی تعداد نے خان صاحب کو ووٹ بھی دے رکھے ہیں، اور وہ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انہیں ریلیف ملے گا۔ اب وہ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ اور ماضی کے تجربات بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ کتنے بھی منظور نظر کیوں نہ ہوں لیکن اصل کام ڈیلیور کرنا ہے۔ گائے کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ دودھ نہیں دے سکتی تو پھر اسے کسائی کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر نے کل کراچی میں ایک اور بھی بڑی ہم بات کی اور وہ بات سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی ہے۔ خان صاحب نے کیا کہا اور اس پہ کیا ری ایکشن آ رہا ہے، اور لائٹر نوٹ آپ کو دکھاتے ہیں، واچ دس۔ ایک سفارش کی تھی میں نے، صرف ایک، ان دونوں نے وہ ریجیکٹ کر دی۔ انہوں نے کہا جی یہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ 2013 میں وہ الیکشن کیمپین میں لفٹ سے گر گیا، شوکت تھانہ میں پہنچ گیا، بڑی مجھے تکلیف، میں نے کبھی اتنی، کیونکہ میری پیٹھ پہ ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹر عاصم نے مجھے نہیں پتا کون سا ٹیکہ لگایا، مجھے وہ ٹیکہ ایسا لگایا کہ نہ مجھے تکلیف بھی ختم ہو گئی، سب کچھ دنیا بدل گئی۔ وہ جو نرسز تھی وہ مجھے حوریں نظر آنی شروع ہو گئی۔ میں سوچا کچھ پرابلم ہی نہیں ہے، مجھے تقریر بھی کر دی میں نے کوئی ٹی وی کے اوپر، وہ مجھے یاد ہی نہیں میں نے کیا کہا۔ تو وہ جب اس کا ایفیکٹ گیا پھر مجھے تکلیف شروع ہو گئی۔ میں نے اس سے اتنا زور لگایا کہ میں خدا کے واسطے وہ ٹیکہ پھر سے لگا دو، لیکن اس نے، میں نے اس کو تھریٹن بھی کیا، میں نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ٹیکہ لگاؤ واپس نہیں۔ خان صاحب نے قوم کو نئی راہ دکھا دی ہے۔ کل سے بہت سے لوگ ہوروں والا ٹیکہ ڈھونڈ رہے ہیں، میڈیکل سٹوروں پر ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور ہر گاہک سٹور والے سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس ہوروں والا ٹیکہ ہے۔ ویسے تو خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ایک ہی ٹیکہ لگا تھا جب وہ زخمی ہوئے تھے، اور اسی حالت میں انہوں نے کوئی ایسی تقریر بھی کر دی جو انہیں یاد نہیں ہے۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ اس قوم کو تو ہر روز ٹیکہ لگتا ہے، لیکن اس سے ان کے درد میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر تو بہت سے لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کاش ڈاکٹر عاصم جنہوں نے خان صاحب کو درد سے نجات کا ٹیکہ لگایا تھا، کوئی ایسا ٹیکہ بھی لگائے جس سے حکمرانوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ عوام کتنی تکلیف میں ہے، کتنی مشکل میں ہے۔ جرمنی اور جاپان کی سرحدوں کو ملانے والی بات بھی مجھے کسی ٹیکے کا ہی نتیجہ لگتی ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کیونکہ خان صاحب کو تو ٹیکہ ایک بار ہی لگا تھا، شاید اس کا اثر زیادہ دیر تک رہا ہو۔ اب پتہ نہیں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو ٹماٹر 17 روپے کلو، مشیر اطلاعات کو مٹر 5 روپے کلو، فواد چودھری کو ہیلی کاپٹر 50 روپے فی کلومیٹر، اور فیصل واڈا کو نوکریوں کی بارش کا خواب آنا بھی اسی ٹیکے کا نتیجہ تھا یا نہیں؟ لیکن لگتا یوں ہے کہ اس ٹیکے کے اثرات ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ویسے تو خورے کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے، لیکن خان صاحب کو ٹیکہ لگنے کے بعد وہاں موجود نرسیں حوریں دکھائی دینے لگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نرسیں شاید خوبصورت نہیں تھی، ٹیکہ لگنے کے بعد انہیں وہ خوبصورت نظر آئی۔ اب مجھے نہیں پتا یہ ان کا کمپلیمنٹ ہے یا پھر ان کی بے عزتی ہے۔ زیادہ بڑھ گئی ہے، بے روزگاری ہے، حکومت اپنے وعدوں پہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، اتحادی یہ شکایت کر رہے ہیں، اپنے لوگ پاکستان تحریک انصاف کی شکایت کر رہے ہیں، تو وزیر اعظم پریشان نہیں ہے ان باتوں سے کیا؟ نہیں، آپ نے پچھلی بات کو اس سے جوڑ دیا ہے، اس کی میں نے آپ کو الگ سے ایکسپلینیشن دی ہے۔ بہرحال جہاں تک پاکستان میں مہنگائی کی بات ہے، دیکھیں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور سب لوگوں کو یہ بات سمجھنا ہے کہ 31,000 ارب کا قرضہ ہم نے نہیں لیا، یہ پچھلے حکومتوں نے لیا، یہ ہماری حکومت ہے جس نے پچھلے حکومتوں کے 31,000 ارب میں سے 10 ارب ڈالر کا ہم لوگوں نے یہ قرضہ واپس کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہمارا احساس پروگرام 200 بلین کا جو ہم نے کیا ہے، سڑکوں کے لیے، پلوں کے لیے تو ہر کوئی پیسے دے دیتا ہے، لیکن ناداروں میں، غریبوں میں، بیواؤں میں انویسٹ کرنے کے لیے پہلی حکومت ہے جس نے پیسے دیے ہیں، 200 ارب ہم لوگوں نے دیے ہیں۔ انصاف صحت کا اگر آپ کارڈ دیکھیں تقریباً وہ ہر شخص تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو تاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود۔ دیکھیے پرائم منسٹر ہینڈسم ہو اور اس کی مسکراہٹ بڑی قاتلانہ ہو اور انداز بڑا متاثر کن ہو تو پھر یہ مہنگائی، بے روزگاری یہ معمولی چیزیں، اور خان صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ ان کی حکومت میں بے روزگاروں کی تعداد بڑھے گی، کھانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے لنگر خانے اور پناہ گاہیں بنائیں، اور کیا چاہیے؟ بزنس کرنے کا ارادہ ہوتا تو پھر بزنس کا ماحول بنتا، سرمایہ کار کو راغب کرنا ہوتا تو پھر سرمایہ کاری کے اوپر بات ہو رہی ہوتی، وہ پالیسی ہوتی۔
سیاحت کو فروغ دینا ہوتا تو ہوٹل بنائے جاتے، سہولیات میں اضافہ کیا جاتا. لیکن جب یہ پتا ہو کہ غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہونا ہے اور ان کی بائنگ پاور عام آدمی کی جو ہے وہ کم ہونا ہے، تو پھر انہی پہ خرچ کیا جائے گا. غریب کے لیے مفت کا لنگر، مفت کی رہائش اور مفت علاج کے لیے سہولت کارڈ تو جاری کر دیے، اور پھر ہینڈسم وزیر اعظم کیا کر سکتے ہیں؟ اب پتہ نہیں کون سے بدخواہ ہر وقت مہنگائی اور بیروزگاری کی ہینڈسم وزیر اعظم اور کلر سمائل کے سامنے کیا وقت اور کیا اہمیت رہ جاتی ہے. آٹا نہیں بھی ہے لیکن سمائل تو ہے، اور چینی نہیں ہے لیکن پرائم منسٹر تو ہینڈسم ہے. تو جن کو زیادہ تکلیف ہے وہ یہ ورد جاری رکھے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، ان کے لیے لنگر خانے پناہ گاہیں تو موجود ہیں، اس سے زیادہ اور کیا کریں.